ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب اور ہم اپنا اعزازی مہمان نہ درخواست کریں گا کہ بھی اپنے ذریع خیرات کے نال ہم سارا نوازی وائس چانسلر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری جناب پروفیسر اکبر مسعود صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر یوسف ٹینک صاحب صدر محفل، جناب شاہد اقبال صاحب، جی ڈی طاہر صاحب، غلام حیدر صاحب، این ڈی برق صاحب، سلام الدین صاحب، خاکی صاحب، ادبی سنگت سے جڑے ہوئے تمام حضرات، معزز حاضرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں ادبی سنگت اور اس سے جڑے ہوئے تمام افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور مجھ جیسے ناچیز کو اتنی عزت دی. شاید میں اتنی عزت کے قابل نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے عزت دی. آپ کی عزت کا، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. میں جب بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں تھا، اس سے پہلے کئی دفعہ مجھ کو وہاں مدعو کیا گیا، لیکن میری کبھی ہمت نہیں ہوئی. لیکن جب مجھ کو یہ عہدہ دیا گیا کہ آپ کو جانا ہے اور وہاں وائس چانسلرشپ کا عہدہ سنبھالنا ہے، میں نے بڑی مسرت کے ساتھ وہ عہدہ سنبھالا. اور عہدہ سنبھالنے سے پہلے، کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے، میں نے بابا غلام شاہ بادشاہ کی خدمت میں حاضری دی اور ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام لے جو تو کام لینا چاہتا ہے اور جس کے میں اہل ہوں. اللہ تعالیٰ ہر شخص سے ہر کام نہیں لیتا. جب بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا قیام کا وقت آیا تو مسعود چودھری صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی. آپ یہ سوچئے کہ کہاں ایک پولیس والا اور اس سے ایک یونیورسٹی بنانے کا کام لیا جانا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسعود چودھری سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا اس وقت اس یونیورسٹی کو قیام کرنے کے لیے. آج جو یونیورسٹی ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن مسعود چودھری کا ہے. اگر میرے خیال سے شاید مسعود چودھری نہ ہوتے تو آج جو اس یونیورسٹی کی شکل ہے وہ شکل نہیں ہوتی. مسعود چودھری نے کام اور بھی کیا. کچھ اچھے لوگ تھے جن کا انہوں نے اپائنٹمنٹس کی. ہمارے انجم صاحب ہیں. جب میں نے وائس چانسلرشپ کا عہدہ سنبھالا، انجم صاحب میرے پاس آئے کہ صاحب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں. بہت سی چیزیں انہوں نے دی تو مجھے یقین نہیں آیا. پہلی بات تو یہ تھا کہ صاحب ہی از اے میڈیکو، اور میڈیکو ہونے کے بعد اسلامک اسٹڈیز اپنا وہ پروفیشن چھوڑ کے اور ایک پروفیسر کی نوکری انہوں نے جوائن کی. تو ہمارے دل میں بڑے خدشات تھے کہ صاحب یہ جو ان کے اندر جذبات ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہیں کہ نہیں. ہم نے ان کی بڑی آزمائشیں لی اور اللہ کا شکر ہے کہ ان آزمائشوں پہ کھرے اترے. جب ہم نے ان کو اچھی طریقے سے پرکھ لیا، پھر ہم
نے ایک فیصلہ لیا کہ اس یونیورسٹی میں ہم ایک سینٹر فار گوجری پہاڑی اینڈ کشمیری کا اسٹیبلش کریں گے، اور وہ ہم نے کیا. اور ہم نے ان سے کہا کہ صاحب آپ پہلے اس کو کام کر کے دکھائیے اور پھر ہم آپ کی اور بھی چیزیں دیکھیں گے. تو مجھے یہ کہتے ہوئے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جتنے پیمانے تھے ہر پیمانے پہ یہ کھڑے اترے. اس کے بعد ہم نے فیصلہ لیا کہ نہیں صاحب کوئی وقت کوئی زیادہ. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں صاحب جو یہاں کا کلچر ہے اور جو یہاں کی لینگویجز ہیں ان کو فروغ ملنا چاہیے. ایک دن فیصلہ لیا کہ نہیں ہم جو ہے یہاں پہ پی جی کلاسز شروع کریں گے گوجری اور پہاڑی. فیصلہ لیا، فیصلے کی قدر بھی ہوئی. میرے خیال سے میکسیمم لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. اس کے بعد آیا ہمارے چودھری صاحب کا تعاون. ہم نے کوشش کی کہ صاحب ہم نے اپنا کام تو کر لیا، ہمیں گورنمنٹ کو بھی اپروچ کرنا چاہیے کچھ مالی تعاون کے لیے. ایک پروجیکٹ بنایا، اچھا پروجیکٹ بنایا، کئی دفعہ اس میں ترمیم ہوئی اور پھر فائنلی ہم نے سبمٹ کیا ڈپارٹمنٹ آف ٹرائبل افیئرس کو. انہوں نے اس کو ایویلویٹ کرایا. ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شاہد صاحب اپنے مرضی سے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو اس پہ پروجیکٹ کھرا اترا اور ہمیں جو ڈپارٹمنٹ آف ٹرائبل افیئرس ہے اس سے 1 کروڑ کی ہم کو مالی مدد ہوئی اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک چیئر ان ٹرائبل. میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے ہر کام نہیں لیتا. شاید اس خطے کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس زبان کے ڈیولپمنٹ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قوم میں انجم جیسے لوگ، طاہر جیسے، یہ ہمارے شاہد چودھری جیسے لوگ ہوں، ان جیسے جو نگینے ہوں، وہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی. ہم کو ان جیسے لوگوں کے اوپر فخر کرنا چاہیے. ٹرائبل افیئرس ڈپارٹمنٹ، میں تو ایجوکیشن سے منسلک رہا ہوں. شاہد چودھری صاحب کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے اس میں اتنی ایکٹیویٹیز نہیں تھی، اتنی ویزیبلٹی نہیں تھی، لیکن شاہد صاحب کے آنے کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو ویزیبلٹی ملی، ایکٹیویٹیز بڑھی اور آج یہ پورے جموں اینڈ کشمیر میں ایک نمایاں حیثیت رکھا، جس کے لیے میں شاہد چودھری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. میری خواہش تھی کہ میں گجری میں آپ سے جو ہے خطاب کروں، لیکن بدقسمتی سے میں گجری سمجھ سکتا ہوں، 80% میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن بول نہیں سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میں نے کبھی کوشش نہیں کی. جب میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی گیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں اپنے لوگوں میں آ گیا. وجہ یہ ہے کہ جو میں اکثر اپنے لوگوں سے جو ہے وہ ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ میں کس خطے سے آتا ہوں. یہ ویسٹرن یو پی کا ایک علاقہ ہے. وہاں کا جو کھان پان ہے اور جو رہن سہن ہے اور جو بولی ہے وہ بالکل آپ لوگوں سے ملتی جلتی ہے. تو ہمارا بچپن وہاں گزرا اور میرے خیال سے وہی ایک چیز تھی جو یہ ہمیں محسوس کراتی تھی کہ میں غیروں میں نہیں بلکہ اپنے لوگوں میں ہوں. یہ جو میرے جو سسر صاحب ہیں ان کا نام بھی چودھری عبدالستار خان صاحب ہے، اور شاید میرا بھی نسب جو ہے وہ آپ ہی لوگوں سے کہیں ملتا ہے. اور ایک لمبی داستان ہے، کسی وقت اور اگر یہ موقع ملا تو اس کو ڈسکس کریں گے.
یہ جو لفظ ہے گجر، کہیں میں نے پڑھا کہ صاحب یہ جو گوچر ہے، گوچر مینس گائے چرانے والے، اس کا ایک ماڈیفائڈ ورژن ہے، اور یہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو اس پیشے سے منسلک تھے. یہ راجستھان، ویسٹرن اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، سینٹرل ایشیا، کافی لمبا چلا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لارڈ کرشنا وہ بھی اسی میں سے تھے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو گجر کو انہوں نے سعودی عرب سے بھی منسلک، یہ جیسے انہوں نے بتایا ابھی کہ صاحب قرآن سب سے پہلے جو ہے ٹرائبس میں اور سعودی میں وہ کیا گیا. تو یہ جو ہماری تاریخ ہے، یہ بڑی رچ تاریخ ہے اور بڑا رچ کلچر ہے. ہم نے جب بابا غلام شاہ یونیورسٹی میں آیا تو ہم نے کوشش کی کہ اس کلچر کو کسی طرح سے زندہ رکھا جائے، اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ لوگوں سے مدد مانگی کہ آپ کے پاس وہ ایسی قدیم چیزیں جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور وہ کہیں پڑی ہوئی ہیں، خدا را ہم کو دے دیجیے، ہم اس کو سہج کے اچھی طریقے سے اس کی حفاظت کریں گے اور ایک میوزیم بنائیں گے، ٹرائبل میوزیم. بہت سے لوگ آگے آئے، انہوں نے ہماری مدد کی، اور یہ ہمارے جو محترم، اب مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے ہم کو کافی مقدار میں کتابیں، عارف صاحب، انہوں نے کافی مقدار میں ہم کو کتابیں اپنی طرف سے ڈونیٹ کی. ہم نے ایک اقدام اور بھی کیا ہے اس زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم نے ایک ریسرچ سینٹر قائم کر دیا اور ایک پی جی پروگرام بھی قائم کر دیا، لیکن اس میں بہت کچھ اور بھی کرنا باقی ہے. ہم نے شاہد صاحب جو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ہے اور سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ہے، ان کو خطوط لکھیں کہ یہ جو لینگویجز ہیں اس کو کالج لیول پہ اور اسکول لیول پہ بھی اس کو انکلوڈ کیا جائے، نصاب میں انکلوڈ کیا جائے، کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا شوق تو پورا ہو گئی ہوگا، ان کو آگے چل کے ملازمت کے بھی مواقع فراہم ہوں گے. اور میرے خیال سے جو ہے اس کا ایک پازیٹیو رسپانس ہوگا، اور ہم اس کے، آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے لگے رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، پی جی پروگرام، تو ہمیں یہ خدشہ تھا کہ پتہ نہیں پڑھنے والے لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن ہم نے 10 سیٹ رکھی ہیں، اور 10 سیٹ کے اگینسٹ میں ہمارے پاس قریب 80 اپلیکیشنز آئی ہیں ان بچوں کی جو اس میں داخلہ ہے. تو اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں ابھی جذبہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بھول گئے ہیں. آج ان کو پتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں ملازمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی شوق ہے، اور جب تک یہ شوق نہیں ہے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. معزز حاضرین، میری سب ایک ہی درخواست ہے، ہم جو بھی ہیں، ہمیں نہ اپنا ماضی بھولنا چاہیے، نہ اپنا کلچر بھولنا چاہیے، نہ اپنی لینگویج بھولنی چاہیے. ہم جو بھی کچھ ہے اس پہ ہم کو جو ہے اپنا گرو ہونا چاہیے کہ ہاں صاحب جو ہم ہیں وہ ہیں، اور اسی احساس کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. جناب، وقت کی بہت کمی ہے، اس لیے جو ہے معذرت کے ساتھ آدھا بہت بہت